اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، یہ تین چیزیں ایسی ہے جس کے اندر بھی ہو وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول تمام چیزوں سے زیادہ محبوب، دنیا کی کائنات کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اس شخص کے اندر اللہ ہو اور اللہ کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور فرمایا دوسری چیز کہ جب وہ کسی سے دوستی رکھتا ہو، کسی سے محبت کرتا ہو تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناگوار سمجھتا ہو جس طرح ایک آدمی کو آگ میں جھونکا جائے۔ تو اللہ کا نبی ہم سب کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بتا ہم محبت کریں تو کس سے کریں، تو قرآن بھی یہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے آل و اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور خود اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صرف اظہار کرنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کریں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الا ابا، الا من ابا، مگر وہ شخص جو انکار کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا قیل یا رسول اللہ من ابا، اے اللہ کے نبی وہ شخص کون ہے جس نے انکار کیا؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، فرمایا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی، میری اطاعت نہیں کی، میرے فرمان کو ٹھکرایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابا، اس نے انکار کیا۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے جو کہا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، تو اس میں وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکراتا ہو۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں یہ 12 ربیع الاول کے اندر ایک طبقہ آپ کو وہ ملے گا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محب ہوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہوں، اور اس محبت کے اظہار کے لیے وہ جلوس نکالتا ہے۔
اور ایسے طریقوں کو اپناتا ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی اصل ہی نہیں ہے، بلکہ غیر ثابت شدہ طریقوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے اپناتا ہے، غیر ثابت شدہ طریقوں کو اپنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ طرح طرح کے جلوس نکالے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور ان جلوسوں کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو بلکہ 100% ایسے لوگ ملیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، جن کی ظہر کہاں گئی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، صرف وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے جلوسیں نکال رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ دعوی محبت یہ بالکل بھی اس بات کی علامت نہیں کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، یعنی اظہار محبت، صرف اظہار محبت یہ کافی نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اگر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو سچی محبت ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ اگر اظہار محبت یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت ہوتی تو آپ ابو لہب کو دیکھیں کہ ابو لہب کو جس باندی نے آ کر یہ خبر دی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، تو ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اس باندی کو اس نے آزاد کر دیا۔ تو کیا ابو لہب یہ کامیاب ہو گیا صرف اس بحث پر کی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے اظہار محبت کی؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا اور جھگڑا ایک زمین کے ایک ٹکڑے پر ہوا، اور وہ زمین یہودی کی تھی۔ تو دونوں نے آپس میں فیصلہ کرنا چاہا، لیکن وہ فیصلے کے نتیجے پر نہیں پہنچے، دونوں پہنچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا۔ چونکہ وہ زمین یہودی کی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس مسلمان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پر وہ رضامند وہ نہیں ہوا، وہ دوبارہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور ان کے سامنے وہ قضیہ پیش کیا، اور اس مسلمان نے یہ سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم یہ قضیہ لے کر جائیں گے، چونکہ میں مسلمان ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تو وہ مسلمان اس فیصلے پر راضی نہیں ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس یہودی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ اس فیصلے پر رضامند نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں، تم لوگ ٹھہرو۔ وہ اندر گئے اور تلوار لے کر آئے، اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ تو لوگوں میں ایک شور برپا ہوا کہ دیکھو حضرت عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کیا ہے۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیغام سنایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون،
رب کعبہ کی قسم لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے لوگ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو مان نہ لے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، فرمان کو مان نہ لے، اس وقت تک یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کا ماننا یہ ضروری ہے، اور ایمان والوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کو نہیں مانتا بلکہ اس کے دل کے اندر کوئی کجی ہے تو فرمایا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، قرآن نے کہا۔ تو گویا کہ حضرت عمر نے جو قتل کیا وہ ایک مسلمان کا نہیں کیا بلکہ وہ ایک غیر مومن کا کیا، اس لیے کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب فرمان کو نہیں مانا تو وہ مومن ہوا ہی نہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ جلوس نکالنا اور طرح طرح کے ڈرامے کرنا اور قبروں پر پھول چڑھانا، چراغیں جلانا، طرح طرح کے عمل کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کامل متبع بنے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری زندگی کو اپنائیں، یہی ایمان کی علامت ہے اور محبت کی علامت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ بنانے کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی کامل اتباع کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنت و شفاعت۔